اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ وضو کے بارے میں ایک مسئلہ یہ جانیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو میں مدد لینا وضو کو باطل کرتا ہے۔ مثلاً کوئی وضو کرنے جا رہا ہے، اس کو مثلاً پانی آپ اس کے ہاتھ میں ڈال دیجئے، مثلاً نہیں لے پا رہا ہے، مثلاً بوڑھا آدمی ہے یا ایسا ہے، پیر میں دقت ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ باطل ہو جائے گا اس کا وضو، جبکہ شریعت میں وضو باطل نہیں کرتا یہ کام۔ جہاں پر وضو باطل کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کے چہرے پر یا ہاتھوں پر پانی ڈالے اور وہ پانی کو پہنچائے۔ یہ کیا ہے، یہ اگر ہمارے چہرے پہ ایک مولانا صاحب آپ پانی نہیں لے پا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سے دقت ہے کچھ، یہ پانی لے کے ہمارے چہرے پہ ڈالے، نیت ہم ہی کریں، چہرے پہ ڈالے اور یہی پورا پہنچا دے پانی، اس کے بعد ہمارے ہاتھ پانی ڈال کے، یہ باطل ہے۔ یعنی دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ وضو کرے، اس کے کام کو انجام دے وضو کے، یہ وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے کیا ہوا؟ وضو باطل۔ مگر مدد لینا الگ چیز ہے کہ چلو میں پانی ڈال دیا اس کے، یا مثلا لوٹے میں پانی لا کے رکھ دیا، اس کو خود ہی کرے گا وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چلو میں پانی لینے کے لیے مکروہ جانا گیا ہے کہ خود سے آدمی کرے بہتر ہے، مگر یہ کہ اتنی مدد وضو کو باطل نہیں کرتی۔ ایک مسئلہ یہ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سر کا مسح کرنے کے سلسلے میں ایک دن بحث کہیں آئی تھی، یاد آ رہا ہے کہ سر کا مسح کرنے میں کسی نے سوال کیا تھا یا کیا تھا، اس ذہن میں یاد آ رہا ہے ہمارے کہ ایسا کچھ تھا۔ دیکھیے چند طریقے سے سر کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ سر کا مسح جس وقت کرنے جا رہے ہو اس وقت 5-6 صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایک، داہنے ہاتھ سے آپ مسح کرنا چاہے ہو جائے گا، کہ عام طور سے ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے آپ کرنا چاہتے ہو تو بھی ہو جائے گا، ضروری نہیں کہ آپ داہنے ہی ہاتھ سے سر کا مسح کیجیے، بائیں ہاتھ سے بھی کرو تو بھی ہو جائے گا۔ گردن تو ہلے گی نہیں، کہ گردن بھی نہیں ہل سکتی، ٹھنڈک لگ رہی کیا؟ تب تو گردن ہلاؤ، ہاں، کہ نہیں سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، تو گردن تو کم سے کم ہلاؤ، جس سے ہم کہہ رہے ہیں وہ تو کم سے کم ہاں کہے کہ ہاں یا نہیں ہو۔ تیسرے، اوپر سے نیچے کی طرف، یہاں یہ اوپر ہے، یہ حصہ نیچے کا ہے، اوپر سے نیچے مسح کرنا کہ جیسے کرتے۔ چوتھے، نیچے سے اوپر یعنی پیچھے کی طرف، سب صحیح یعنی بتانا۔ یہ 4۔ پانچواں، سر کے پورے لمبائی، پورے سر یہاں سے لے جہاں تک پہنچتا ہو، اور سر کے جہاں سے آپ وضو کرتے ہو، کہ یہ مسح کا پانی اس وضو میں آ کے نہ ملے، یعنی پیشانی پہ نہ پہنچے۔ خود سے مطلب نہیں، جب آپ ملاؤ گے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اس میں پانی بھیگا ہے، صرف پانی تو ہے نہیں۔ اب اس کو چاہے لکڑی پہ کھینچو تو ٹپکے گا تھوڑی، بھیگا ہے تو زیادہ نشان بنے گا، ٹھیک؟ تو اتنا ہی پانی لگا ہوا ہے۔ ہاں الگ سے پانی اگر لیے تب تو نہیں ہو پائے گا، وہ تو خود ہی باطل ہے۔ اسی وضو کے پانی سے جو کر چکے، ہاتھ دھل چکے، اب کہیں پانی نہیں لینا ہے پھر مسح کے لیے، وہی ہاتھ جو بھیگا ہے
اسی کو آپ سر پہ کھینچنا ہے. یہ صرف پورے سر کا مسح کیا جا سکتا ہے. ایک لمبا پورا کھینچ دیجئے یہاں تک آئیے کہ وضو کے پانی تک نہ آئے, بس اوپر تک مثلا سر کے بال کے اگنے کی جگہ تک آئے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں, یہ سر ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں, بال کا مسئلہ کھال مسا یعنی پانی کو تری کو, پانی کیا تری ہے جو ہاتھ کی, اس کو پہنچنا چاہیے کھال تک. کھال تک یعنی چمڑے تک پانی کو پہنچنا ہے. اگر مانع ہے تو نہیں ہو پائے گا, یعنی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو نہیں ہو پائے گا, اس کو ہٹانا پڑے گا. جیسے بال, اگر بال بڑے ہیں, بال بڑے ہیں جیسے تمہارے بال بڑے ہیں, اس پر نہیں ہوگا, ہاتھ رکھو گے تو کھال تک نہیں پہنچے گا. چھوٹا بال ہو, جن کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ بالوں کو ہٹائیں, اس کے بعد مسا کریں. ٹھیک ہے, جگہ بناؤ, جہاں بھی جگہ بناؤ, مثلا جہاں سے تم کنگھی کرتے ہو ادھر جگہ بنی, وہیں کھینچ لو, ہو جائے گا. ضرور نہیں کہ ادھر ہٹاؤ اور سب سر اپنا بگاڑو نہ, بال بھی صحیح اپنی جگہ پہ رہے گا اور وہاں کرو. یا بیچ سے کرتے ہیں, مانگ بیچ سے, جو بڑے ہیں ان کے لیے بال. جو چھوٹے بال ہیں, چھوٹے چھوٹے بال ہیں, ان کو کوئی مطلب نہیں, یعنی اس پہ آپ ہاتھ کھینچیے تو خود ہی پہنچ جائے گا پانی. چھوٹے بال رکاوٹ نہیں کرتے ہیں, وہ پہنچ جائے گا. جیسے آپ ہاتھ رکھیے وہ کھال تک پہنچ جائیں گے, اس لیے کہ چھوٹے ہیں بہت. ٹھیک. تو ان 5-6 صورتوں میں مسا کرنا صحیح ہے, جیسے بھی کر لیجئے, سب جو ہے وہ صحیح. بڑا بڑا ناخن ہے, بس عورتوں کو دیکھیے ناخن بڑا بڑا رکھتی ہیں, اتنا بڑا بڑا. ہاں, بلی جو بھی ہے, بڑا بڑا ناخن ہے. خوب, اگر ناخن بڑا رکھتے ہوں ان کے لیے وضو میں کیسے ہوگا؟ وضو ہو پائے گا کہ وضو نہیں ہو پائے گا؟ وضو کے لیے پانی اس کے نیچے پہنچنا ضروری نہیں ہے. ناخن بڑا ہے, ہاں, یہ نیچے کا حصہ, یہ اوپر کا حصہ ہے. اگر یہ اوپر تک پانی پہنچ رہا ہے اور نیچے کوئی نجاست نہ ہو, صاف ہو, چاہے پاک ہو, یہ حصہ ناخن کا جو بڑا ہوا ہے وہ صاف ہو, پاک ہو, بڑا ہو ایسے ہی, تو وضو ہو جائے گا. وضو میں کوئی مشکل نہیں ہوئے گی. یعنی بڑے ناخن کے ساتھ بھی وضو ہو سکتا ہے, ناخن صاف ہو, بس اوپر سے پانی جہاں پہنچانا ہے وہاں تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد وضو کرنے کے بعد دیکھیے, وضو ٹوٹنے کے لیے مبطلات وضو کہے جاتے ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, یعنی جو چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں. مثلا وضو کرنے کے بعد آپ پیشاب کرنے چلے گئے, پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, وضو کیا, تب سے پیشاب لگا کہ پیشاب لگ رہا ہے, چلے گئے پیشاب کرنے, تو پھر آپ جب آئیں گے تو وضو آپ کا باقی نہیں ہے. اب پھر آپ وضو کریں گے تب نماز پڑھیں گے. ٹھیک, اس طرح سے مبطلات وضو ان کو کہتے ہیں. ان میں سے دیکھیے کچھ چیزیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. مثلا کھانا کھانے سے, کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیا ہے, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے جا رہے تھے, بھوک لگی تھی, کھانا کھا لے تب نماز پڑھتے, اس میں کیا, وہ کھانا کھا لیجئے, کھانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یا مثلا وضو کے بعد بہت سے لوگ پیر دھلتے ہیں, تو پیر دھلیے چاہے نہائیے, کیا فرق پڑتا ہے, آپ کا وضو ہو گیا. اب وضو کے بعد آپ ٹہلیے, گھومیے, کہ کھائیے, کہ پیجیے, سب وضو توڑنے والی چیزیں تو ہے نہیں. بولیے, فون کیجیے, ہلو کیجیے, کچھ بھی کیجیے, بات کیجیے, کیا ہے, اور پیر دھلیے, نہائیے, وضو آپ کا بچا رہے گا. ٹھیک ہے نا.
بس ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہو ایک وضو ہوتا ہے وضو جبیرہ کہتے ہیں اس کو، وضو جبیرہ، جبیرے والا وضو. یہ جبیرے والا وضو کیا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ پر چوٹ وغیرہ لگ جائے، زخم ہو جائے، اس پہ پٹی باندھ دی جائے، ٹھیک ہے، دوا لگائی گئی، پٹی باندھی گئی ہے اس زخم کو ٹھیک ہونے کے لیے. اب وضو کرنا مشکل ہے. یہ وضو کیسے ہوگا؟ پانی ڈالنا بہرحال نقصان ہے، دوا لگی ہوئی ہے زخم کو ہرا رکھے گا. اب اسے پانی نہیں ڈالنا ہے. پھر وضو کیسے کریں؟ یہاں سیدھے تیمم میں نہ جائیے. یہاں ایک وضو جبیرہ ہے، اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بعد میں آئے گا. اور لوگ سیدھے ڈائریکٹ تیمم پہ چلے جاتے ہیں، وضو نہیں کرو تیمم نہ. اس کا جبیرہ یہ ہے کہ وہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے، اگر پاک صاف پٹی ہے، وہ مثلا مسلمان ڈاکٹر ہے، اسے دوا لگائی زخم کے اوپر، روئی رکھی اور پٹی باندھ دی سفید. وہ پٹی سوکھا کپڑا ہے صاف، ٹھیک ہے، پیک نکال کے اس نے کہیں نجاست مثلا نہیں ہے، مسلمان ڈاکٹر وغیرہ، وہ پٹی پاک صاف ہے. اسی پٹی کے اوپر سے ہاتھ کو پھیر دیا جائے گا پانی کو، اور آگے جو حصہ خالی اس کو دے دیا جائے گا، وضو ہو جائے گا. یعنی یہاں سے جہاں تک خالی ہے وہاں تک، جہاں بندھا ہوا ہے اس کے اوپر صرف پٹی پر ہاتھ پھیر دیا جائے گا اور وضو ہو جائے گا آپ کا. اگر نجس ہے یہ پٹی تب، چاہے وہ دوا نجس ہو یا مثلا اس پٹی سے خون مثلا رس کے اوپر آ گیا ہو کہ نجس ہے، یا مثلا ایسی جگہ گئے ہیں ڈاکٹر جہاں مثلا وہ پٹی لگانے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پاک ہے کہ نجس ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ اس کو اس وقت اسی پٹی کے اوپر ایک کوئی پاک رومال باندھ لیں گے، رکھ لیں گے، وہ اسی کے اوپر ہاتھ پھیر لیں گے اس پاک رومال کے اوپر، اور آپ کا وضو ہو جائے گا. سمجھے کیا ہوا؟ بس دیکھیے اسلام نے سب سہولتیں دی ہیں آپ کو. شرط اتنا ہی ہے کہ آپ ان سہولتوں کو جانتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو مشکل میں پھنس جاتے ہیں. کیا کریں؟ کبھی غلط کر دیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہوں گے، جب ہاتھ پیر ٹوٹا ہے نماز گئی، کیسے وضو کریں گے؟ وضو نہیں کریں گے نماز کیسے پڑھیں گے؟ چھوڑ دو نماز ہے. تو یا آپ غلط کر ڈالو گے نہیں جانو گے، یا کیا ہے اس کو چھوڑ دو گے. اگر جانو گے تو شریعت نے ہر اس چیز کا لحاظ رکھا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، اللہ نے ان سب کا خیال رکھا ہے. کبھی بھی شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان کو دقت اور دشواری آتی ہو. نہ، عقلی اعتبار سے کوئی دشواری نہیں آتی ہے. آپ بھلے اس کو مشکل بنا لیں، مشکل سمجھ لیں، اس میں اللہ کی کیا غلطی ہے؟ اب آپ کے سمجھنے کی غلطی ہے، آپ کے نہ جاننے کی غلطی ہے. آپ نہیں جانتے تو ایسا کرتے ہو، جانتے ہو تو کہتے ہاں بڑا آسان ہے. آئیے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں وضو میں کہ ناک سے خون، مثلا وضو کر رہے ہیں ناک سے خون آنے لگا، یہ خون جبھی تبھی آتا ہے. ہوگی کوئی بھی، ڈاکٹر لوگ بتائیں گے اس میں کیوں یہ ہوتا ہے. مگر بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک بیگ جو ہے وہ ناک سے خون آنے لگتا ہے، 2-4 قطرہ 10 قطرہ ہی ٹپکتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے یہ ہو. یا منہ سے مثلا خون ہے، اب یہ منہ سے خون آ جائے، کچھ ہو جائے منہ میں، یا مثلا ناک سے خون آنے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو باطل ہو جائے گا، جبکہ وضو پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں تھوڑی ہیں. ہاں، ناک سے خون آ رہا ہے، ہاتھ میں آ رہا ہے، جہاں بھی آ رہا ہے اس کو دھل لیجیے، ہاتھ کو صاف کر لیے، باقی وضو آپ کا باقی ہے. ویسے ہی وضو پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑتا ہے. کبھی کبھی سننے میں یہ آتا ہے کہ دیکھیے ہم مسائل کا انتخاب کرتے ہیں آپ کے لیے، تب کہتے ہیں وہ چیزیں جو ایک دم عام ہیں، جن کو
تقریباً سبھی جانتے ہوں گے، ان کی طرف میری توجہ بہت کم رہتی ہے، یعنی وہ دہرانا ہو جائے گا، اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے انتخاب کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کے کام میں سب وضو سب جانتے ہیں، مگر ہم وضو کے ان چیزوں میں جاتے ہیں جو ذہن میں شک شکوک شبہات لوگوں کے یا لوگ آپس میں کیا سمجھتے ہیں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وضو کیسے کرنا ہم نے بیان کیا کیا ابھی تک نہ، کیوں؟ وضو کرنا نہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، وضو میں کیا کیا آپ کے خلل ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، کیسے نہیں پہنچ سکتا ہے پانی، کہاں نہیں پہنچ، یہ سب بحثیں کی آپ کے لیے۔ ایسے تمام مسائل میں دقت ہماری یہاں پر ہے کہ وہ چیزیں پہنچائی جائیں کہ جن کو عام طور سے آپ لوگ کتابوں میں پڑھیے تو نہیں ملے گا، کیا ہے؟ یعنی مثلا توضیح المسائل کو ہندی انگلش یا اردو میں پڑھے وہ ان چیزوں کو نہیں پائے گا وہاں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ لوگ کے دسترس نہیں ہے، ہاتھوں میں نہیں ہے۔ خوب کبھی کبھی سننے میں یہ آتا ہے کہ وضو کے وقت جس وقت ہاتھ دھل رہے ہیں، یہ کوہنیوں سے ہاتھ دھلنا جانتے ہی ہیں کہ وضو میں ہاتھ کہاں دھلا جائے گا؟ کوہنیوں میں۔ چہرہ کہاں دھلا جائے گا؟ بال اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک، ٹھیک، یہاں تک، اور چوڑائی میں بیچ اور انگوٹھے والی انگلی، ٹھیک۔ یہ جو ہاتھ دھلنے میں کہتے ہیں کہ 4 انگل اوپر سے دھلا جائے، 4 انگل جہاں کوہنی ہے، جہاں سے مڑتا ہے یہ ہاتھ، یہاں سے دھلنا ہے وضو میں، کہتے ہیں 4 انگل اوپر سے دھلیے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ کیا ہے؟ وضو صحیح ہے، ورنہ وضو صحیح نہیں ہے۔ جبکہ شریعت میں جو حکم آیا ہے وضو کے لیے کہ کتنا دھلا جائے، اگر یقین کرنا ہو انسان کو کہ ہاں پورا ہاتھ ہم نے دھلا ہے، صرف لفظ مقدار آیا ہے، یعنی کیا اردو میں کہیں گے کہ تھوڑا سا اوپر، کوہنی سے تھوڑا سا اوپر، بس۔ اب تھوڑا میں کوئی نہ کہے کہ 1 انگل اوپر سے کہا ہے اسلام نے دھلنے کو، 2 انگل اوپر، 4 انگل، نہ، یہ نہ کہیے، یہ آپ کی تفسیر ہو جائے گی۔ جب شریعت نے کوئی لفظ نہیں دیا ہے تو تھوڑا اب ہر انسان کے لیے تھوڑا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پروردگار اس کی مان لے گا، جو 1 انگل اوپر سے دھلے گا اس کو بھی مان لے گا، 2 انگل دھلے گا اس کو بھی مان لے گا، 3 انگل دھلے گا اس کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو یہ کہنا ہوتا 3 انگل اوپر سے دھول لو، 2 انگل 4 انگل، کہہ نہیں سکتا تھا کیا؟ جب اس نے چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر تو اب لوگ جس کو تھوڑا سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تھوڑا یہاں سے سمجھے 1 بالش اوپر سے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے کل محشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، لوگوں سے جو سوالات ہوں گے اعمال کے سلسلے سے، وہ ان کی عقل کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایک پاگل سے وہ سوالات نہیں ہوں گے جو ہم سے ہوں گے، ہم عقل مند تھے، سب چیزوں کو سمجھتے تھے اچھے برے کو، ہم سے جو سوال ہوگا وہ آپ سے نہیں ہوگا، جو آپ سے ہوگا وہ ان سے نہیں ہوگا۔ یا کوئی آدمی مثلا دماغ کا کمزور ہے بیچارہ، کیا اس سے بھی کمزور ہی ہے؟ ہاں، ایک دم مطلب پاگل نہیں ہے، کم سمجھتا ہے یا دیر میں سمجھتا ہے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ ذہن کے کمزور جس کو کہتے ہیں، ہو کیا اس سے بھی ویسے ہی سوال ہوگا جو ہم سے ہوگا، جو آپ سے ہوگا کہ آپ ذہن کے تیز ہو؟ نہ، قطعاً نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتنا سمجھتا ہے اور آپ کتنا سمجھتے ہو، ان دونوں میں بہرحال فرق ہے، سوال بھی اسی بنیاد پر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بس اگر اللہ نے کہا کہ تھوڑا سا اوپر سے دھل لے کافی ہے، تو اب تھوڑا میں بس یہ ہے کہ بالکل جہاں سے مڑتا ہو وہاں نہ، بلکہ تھوڑا سا بڑھا لیا جائے، بس تھوڑے کی مقدار معین نہ ہو، لہذا 4 انگل جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، اسی کو شریعت کے خلاف ہے، لفظ شریعت کے خلاف ہے۔ بس تھوڑا سا اوپر سے اگر دھو لیا جائے یقین کے لیے، ہاں، ورنہ اگر احتمال یہ ہے کہ ہاں ہم جہاں سے دھل رہے ہیں وہ ایک دم صحیح ہے، کوہنی ہماری بہرحال دھلی ہوئی ہے، ہاتھ یعنی ہاتھ جس کو کہہ رہا ہو، اگر وہاں سے ہے تو پھر کوئی اوپر سے دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تیمم کے سلسلے سے ایک مسئلہ، کہ یہ آخری مسئلہ ہو جائے گا. جس وقت آپ کے پاس ٹائم کم ہو، مختصر وقت ہے، اس وقت آپ تیمم کرنے جا رہے ہو، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایک تیمم کی جگہ وہی ہے جب انسان کے پاس دیکھیں پانی نہ ہو تب آپ تیمم کرتے ہو، بیمار ہو، پانی نقصان دہ ہے مثلا، تب آپ تیمم کرتے ہو. دیکھیں تیمم کی جو جگہیں ہیں ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ تیمم وہاں آپ کریں گے جب کیا ہو، وضو اگر کریں گے تو آپ کی نماز چلی جائے گی. جب سے جائیں گے وضو کرنے تب سے نماز، تیمم پھٹ سے مارا اور پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو وقت کم ہو وہاں کے لیے تیمم ہے، چونکہ وقت نہیں بچا ہے تیمم کے لیے، وہ وضو کے لیے. بس جب وقت کی کمی ہے وہاں پر تیمم ہے نماز کے لیے. ایسے وقت میں تیمم کرنا انسان کے لیے صحیح ہے، مگر بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارے کام کی بات یہ ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کتنا بھی وقت کم ہو، دیکھ رہے ہیں کہ 5 منٹ بچا ہوا ہے اور 5 منٹ میں ہم کو نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت مثلا نماز پڑھنا ہے اور 5 منٹ تقریباً ہم کو لگتا ہے، مثلاً کہہ رہے ہیں تو اب 5 ہی منٹ بچا ہے، 6 منٹ مثلا بچا ہو، 1 آدھ منٹ بچا ہے. اتنے میں دیکھا کہ اب وضو کا ٹائم نہیں ہے. یہاں پر شریعت نے آپ کے اوپر وضو ساقط کر دیا ہے. اب آپ کے اوپر واجب وضو نہیں ہے، یہاں پر تیمم واجب ہے. ٹھیک، مگر بہت سے لوگوں کو دیکھیے آپ، ٹائم بالکل نکل رہا ہے، جاتے جاتے آتے ہیں فوراً پھٹافٹ پائپ کھلا تھا وضو فٹافٹ. نہ، یہاں آپ کا وضو نہیں ہے، کیوں وضو کے پیچھے جا رہے ہو؟ ٹائم آپ کے پاس اتنا ہے کہ تیمم، وہاں آپ وضو نہیں کرو گے. میں کیا ہوا؟ ہاں، یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز ہوگی ہی نہیں، جبکہ یہاں پر بغیر وضو کے نماز، یہاں تیمم کے ساتھ آپ کی نماز صحیح ہے، یہاں آپ وضو نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ یعنی شریعت نے یہاں پر ویسے ہی آپ کو فرض کیا جیسے آپ بیمار ہیں. شریعت نے آپ کو اس وقت ویسے ہی فرض کیا ہے جیسے آپ کے پاس پانی نہیں ہے. پانی نہیں تو آپ کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تیمم سے. اس وقت بھی جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اب آپ کے اوپر تیمم واجب نہیں ہے، وہ وضو اب آپ کے اوپر تیمم ہے، یعنی اب آپ وضو کے چکر میں نہ جائیے. مگر بہت سے لوگ چونکہ ایسا کرتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اگر اتنا وقت کم بچا ہو کہ اگر وضو کریں تو پوری نماز چلی جائے گی، یا 1 آدھ رکعت 2 رکعت تو کم سے کم گئے ہی گئی ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت انسان کو چاہیے کہ تیمم کرنا چاہیے کہ اتنے میں جتنی رکعت بچا سکتے ہو بچاتے جاؤ. یہ کیا ہوا؟ وہاں پر واجب ہے کہ آپ وضو نہیں، آپ تیمم کرو کہ اگر 1 آدھ رکعت جانے والی ہے تو 1 آدھ ہی جائے. وضو میں جاؤ گے 2 رکعت چلی جائے گی، لہذا وضو کی طرف نہ جائیے اور وہاں پر تیمم کیجیے. تیمم کے لیے دیکھیے اب بات آ گئی تو کہیں نہیں، تیمم کے لیے ہر گھر میں ایک جگہ بنا لو. مسجد میں نہیں ہے، کوئی جگہ میں نہیں دیکھتا ہوں جہاں تیمم کی لیے مخصوص کی گئی ہو، جبکہ بہت بڑا کام نہیں ہے، ہر جگہ یہ ممکن ہے. ہمارا ایک مٹی کا پہلے زمانے میں چھت بنتا تھا، گھر کی چھت مٹی کا بڑا بڑا، اس کو کیا کہتے ہیں، پہلے زمانے میں بنتے تھے، اب تو کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہاں ہاں ہاں، تو وہ مٹی ہے پتلی سی، ٹھیک، کچی، پہلے وہ کچی بنتی تھی، بعد میں اس کو آگ میں ڈال کے پکاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہی بغیر اس کے ڈیزائن بنائیے آپ، وہ لوگ ڈیزائن بناتے ہیں پانی ان کو لے جانا ہے اور بہانا ہے، ویسے نہیں، اتنی پتلی مٹی، اتنی کہ جتنی چوڑان میں یہ دونوں ہاتھ آ سکتے ہیں، یعنی یہ حصہ، ایک بسکٹ تیار کیجئے اتنا بڑا،
हाथ भर का इतना मोटा, मिट्टी को रख दीजिए, सूख जाए, उठा के रख दीजिए कहीं। हर घर में रखा जा सकता है, हर मस्जिद में रखा जा सकता है। एक किनारे ला के उसको रख दीजिए, सूखा हुआ, मोटी है, जल्दी टूटेगी भी नहीं, वही पड़ी रहे। जिसको वजू तैमूम करना बेचारा आए, फट से मारे, अपना वजू तैमूम हो गया उसका। घर में भी ऐसे, तब मिट्टी ना ढूंढे, औकात ढूंढे, कहाँ जाए, कैसे तैमूम करें। आसान लगता है, मगर देखना पड़ेगा कितने लोग, हम कभी कभी मिंबर से इस चीज को कहते हैं, जो सहूलतें दीन ने दी हैं उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हो। समझाते हैं लोगों को, कितने लोगों की समझ में आता है, ये वहीं पता चलेगा, यहाँ नहीं। लिहाजा अगर घर में अगले साल तक हाँ, अगर तुम्हारे घर में ये चीज मौजूद हो गई तैमूम करने वाली, तब तो समझ जाएंगे कि हाँ हमारी बात पहुंच गई इन तक। और अगर नहीं हुई तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सूरह फातिहा मोमिनीन के लिए पढ़ा जाए।